السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ عید کی خوشی ابھی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اس نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہسٹورک اوکیزن، ایک اور تاریخی یادگار لمحہ 23 مارچ کی موجودگی کی صورت میں ہماری دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ آج پورے دن آپ نے مختلف قسم کی خبریں سنی ہوں گی، مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے بیانات۔ ہم نے اس ملک کو مضبوط بنانے کا عزم کر رکھا ہے، ہم اس ملک کو اونچائیوں تک لے کر کے جائیں گے۔ اب پاکستان کی ترقی کا ایک irreversible سفر جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، عوام کو ان کے خوابوں کی جو ہے وہ تعبیر مل کر رہے گی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ذرا اپنی یادداشتوں کو ٹٹولیے اور سوچئے کتنا عرصہ ہوا اس قسم کے خوشنما اور پرفریب بیانات سنتے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو 48 سال کا میں اس وقت ہوں۔ اگر میں 8 سال کی عمر میں بھی ہوش میں آیا تھا تو آج 40 سال ہو گئے یہی سب باتیں سنتے سنتے۔ ایک اور 23 مارچ بس اب ہم سے کچھ ہی دور ہے، جدا ہونے کو ہے۔ 24 مارچ آ جائے گا۔ کیا کچھ ہم نے کھویا، کیا کچھ ہم نے پایا۔ حکومت میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں چھانٹ چھانٹ کے چن چن کر کے بتاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ چھانٹ چھانٹ کے چن چن کر کے ہمیں نظام کے عیوب، نقائص اور سقم گلوریفائی کر کے دکھاتا ہے، میگنیفائنگ گلاس سے ہمیں بڑا کر کے دکھاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اوہو ہم تو بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن جب ایک ہی دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تب ان سب کو یہ عیوب، نقائص، نظام کی خرابیاں کیوں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہر 23 مارچ اسی طرح سے کیوں گزر جاتی ہے؟ وہ خوشحالی کی دستک جس کے بارے میں ہمارے مسیحا ہمیں نویدیں سناتے نہیں تھکتے اقتدار میں آنے سے پہلے، اقتدار میں آنے کے بعد پھر وہ یہ لنترانیاں کیوں سنانے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے اور اپنی ریاست کو مقدم جانا، ریاست بچایا۔ میرے بھائی جتنا میں نے پولیٹیکل سائنس میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جھک ماری ہے، ریاست زمین کا ایک وہ ٹکڑا ہوتی ہے نا جہاں کچھ لوگ آباد ہوتے ہیں، اور اگر وہاں عام آدمی ہی نہیں ہے تو آپ حکومت کس پہ کرو گے؟ عام آدمی آج کس حال میں ہے، اس کا حال کیسے سدھارا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں متمکن ہیں جناب راجہ خلیق الزماں انصاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ہمارے پرماننٹ کلائنٹس میں سے ایک ہیں، میری بدزبانیاں بھی سہ جاتے ہیں، تو آج انہی سے شروع کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ کو عید کی بھی بہت بہت مبارکباد، اور ساتھ میں 23 مارچ قوم تجدید عہد وفا کر رہی ہے۔ سر قوم واقعی کچھ کرنے کے قابل چھوڑا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت شکریہ نور العارفین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بھی باسی عید مبارک۔ اور رہی بات آپ کی بدزبانیوں کو برداشت کرنے کی، تو آپ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں بھی جینین پولیٹیکل ورکر ہوں سر، تو یہی سیکھا ہے کہ تنقید سخت سے سخت ہو اس کو برداشت کریں اور اپنی باری پہ اس کا مناسب جو جواب بنتا ہے وہ دیں۔ صحیح۔ اور مجھے یہ اس بات کی بھی ہمیشہ سے آپ کی بھی میں تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے بھی میرے پوائنٹ آف ویو کو ہمیشہ ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا۔ 23 مارچ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جسے ہم ریزولوشن آف لاہور بھی کہتے ہیں، اس میں ایک مطالبہ کیا گیا اس وقت کی انگریز سرکار سے، اور ایک ڈھانچہ پیش کیا گیا کہ ایک علیحدہ مسلمانوں کے لیے وطن ہوگا جس میں تمام جو ایسی ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی اپنی جہت میں آزاد اور خود مختار ہوں گی۔ بعد میں اس کی جو ایک شیپنگ ہوئی کہ وہ تمام ریاستیں جو پاکستان میں شامل ہوئیں، پھر انہیں ایک فیڈریشن کے ذریعے ایک ملک میں پرو دیا گیا، اور وہ سب مسلمان اسلام کے نام پر سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ملک ہوگا اور ایک پورا ملک آزاد اور خود مختار ہوگا، تو یہ بھی ہمیں منظور ہے۔ جب ملک آزاد اور خود مختار ہوگا تو وہاں رہنے والی اکائیاں، صوبوں کے لوگ بھی آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ لیکن پھر اس ملک میں ایڈونچرز ہوتے رہے، جمہوریت اور جمہوری رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہوتا گیا، جس طرح ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا رہا، جس طرح اس ملک میں مارشل لاءیں لگتی رہیں، صوبوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش کی، جو مطالبات پیش کیے، جس کی روشنی میں یہ ملک بنا، تو یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، لوگوں نے محسوس کیا، اور پھر لوگوں نے جدوجہد کی، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں نے بڑی جدوجہد کی، اور
پھر اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جیسا ایک عظیم لیڈر پیدا ہوا جس نے پنجاب سے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹے صوبوں کے درد کو محسوس کیا، اور جب صوبائی خود مختاری دینے کی بات آئی تو جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی، لیکن محمد نواز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نون نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل صوبے خود مختار ہونے چاہیے، اور پھر وہ صوبائی خود مختاری ملی۔ لیکن پھر ایک بدقسمتی ہوئی، وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں مل سکے، جس کی دو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو خرابی بہت پرانی تھی جس کی وجہ سے سسٹم میں کرپشن اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، دوسرا لوگ میں سمجھتا ہوں شاید اتنی جو بیوروکریسی میں ہوں یا جو پورے سسٹم کو چلانے والے ہوں وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے کہ صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد اس کے تمام ثمرات کو سمیٹ کر عوام تک نیچے بالکل گراس روٹ تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا پھر ایک بار جب محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان ثمرات کو نیچے لے جانے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے، جیسے مثال کے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو بھی ادارے جو بوجھ بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پیسہ ضائع ہو رہا تھا سبسڈیز میں باقی چیزوں میں، ان کو پرائیویٹ کیا گیا، پرائیویٹائزیشن ہوئی۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سب سے اہم ہے۔ اسی طرح اسٹیل مل کو ہم آگے رشیا کے ساتھ مل کے اس کو بھی ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تمام سفید ہاتھی جو حکومت کے اوپر بوجھ تھے، جب یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے، پیسہ آئے گا، انٹرنیشنلی ہم اگر دیکھیں سر مجھے اچانک یاد آیا کہ عید کا شو ہے، ورنہ اتنی دیر تک، مطلب آپ کو تو پتہ ہے میرا پی آئی اے کو آپ نے سفید ہاتھی کہا، اور وہ موٹا چھوٹا تندرست بونا کالا ناٹا گورا ہاتھی جن کو آپ نے وزیر سفیر مشیر بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ یہ ذرا تھوڑا سا جملہ معترضہ مجھے لگا۔ دوسری بات، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب ہم یہ سن رہے ہیں یہ لنترانی کہ اگر ہمیں نہ نکالا جاتا تو ہم پاکستان کو عظیم بنا ہی چکے ہوتے۔ حضور والا، میں جس ملک میں پروان چڑھا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس فضا میں پروان چڑھیں، لیکن شومی قسمت کے حالات بدلتے ہوئے میں نہیں دیکھ پا رہا۔ میں ان اینکرز میں سے نہیں ہوں کہ جن کے پاس کوئی دوسرا سبسٹیٹیوٹ ہو، کوئی آلٹرنیٹ ہو، اس لیے میں محدود ہوں اور میری سوچ بھی محدود ہے، شاید اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں میرے اہل و عیال بھی۔ سر میں اس اجالے کو اجالا مان نہیں پا رہا جو آپ مجھے اجالا کہہ کے دکھا رہے ہیں، انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ یہاں صرف یہ بدلا ہے کہ ٹیسوری بے روزگار ہوا اور نہال ہاشمی برسر روزگار ہو گیا۔ بد زبانیوں کی کہانیاں اگر میں چلانا شروع کروں تو پھر میرے خیال ہے کہ گھنٹہ ہو جائے گا، میں اور آپ بات ہی کرتے رہ جائیں گے۔ نہال ہاشمی نے جو کچھ کیا، ٹیسوری نے جو کچھ کیا، مطلب سر یہاں عہدے اور مناصب جب اس طرح سے بانٹے جانے لگیں، جب وہ بابا جی کا کیا وہ ہوتا ہے، حساب کتاب کیا ہوتا ہے نا، وہ بھول گیا میں، ٹلو پتہ نہیں، ہاں مطلب حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو، ایک صاحب کو آپ نے، میں اب نام نہیں لیتا، لیکن آپ نے ان کو ایک بہت بڑی کارپوریشن کا سربراہ بنوا کر کے اور ان کو اتنا عالی شان دفتر بنا کر کے دیا ہے، تم کو غضب خدا کا۔ اور جب میں بات سنتا ہوں تو آسٹیریٹی، یہ تو فلانا تو ڈھمکانا، سر میں پرسنل تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن کون سا آپ کا رہنما ایسا ہے کہ جو 120 گز گھر میں سڑ رہا ہے؟ میں پرسنل تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن پوچھنے کی اجازت یہ چاہتا ہوں کہ حضور والا کے الیکٹرک کا بل کتنے لوگوں کے، میں ابھی پروگرام کر رہا ہوں اور میرے سامنے کے الیکٹرک کا یہ منوز بل آ گیا ہے اور میرا بی پی شوٹ ہو ہی رہا ہے۔ سر کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہم بات اس وقت کر رہے ہیں 23 مارچ، سر میں جب سوال اٹھاتا ہوں تو اسے کسی کے خلاف کوئی سور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میری سمجھ میں یہی نہیں آتا۔ آپ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں جو باتیں کر رہا تھا آپ نے بیچ میں کاٹ دیا، اور آپ ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ ایشو نور عارفین صاحب یہ ہے کہ یہ ساری جو تاریخ کی جو جبر ہے نا ہمارے ساتھ، یہ تمام جو مسائل ہیں یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنی ہوتی ہے۔ میں جو کہہ رہا تھا پرائیویٹائزیشن کی، ہم انڈیکیٹرز کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم ہوں گے، اسی طرح سے ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب ملک آگے کی طرف بڑھے گا، جب ہم اس پوزیشن پہ آئیں گے، اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے، یہ ایولیوشن پروسیس ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس اتنی بڑی کمپٹیشن کرنے کے بعد صف اول کی قوموں کے درمیان کھڑے ہوں گے تو ہمارے ہاں بھی وہی مثالیں قائم ہوں گی. ہمارے ہاں بیوروکریسی کی عیاشیاں, سیاستدانوں کی عیاشیاں ختم ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں وہ کیونکہ یہاں پہ یہ معاملات ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتے, کنٹینیویشن آف پالیسیز نہیں ہونے دیا جاتا. یہ تمام تر یہ اتنے بڑے جو ہم اہداف اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں اور اتنے سہانے سپنے ہم نے سجائے ہوئے ہیں, وہ سپنے نہیں رہیں گے. ان خوابوں کو تعبیر ملے گی اگر کنٹینیویشن آف پالیسیز ہو, اگر پالیسیز کا تسلسل ہو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ بڑی محنت کے ساتھ سیاستدان ملک کو سمیٹ کے ایک سمت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, آپ انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں گھر بھیج دیتے ہیں, اور وہ تمام پالیسیوں کو کنٹینیویشن کرنے کے بغیر. نواز شریف صاحب ہی مظلوم میں اس لیے ایک منٹ رک جائیے تھوڑا سا, میرے غم میں بھی تو آنسو بہا لیں. میں کیا کسی کا سگا سوتیلا ہوں؟ مجھے عمران خان کو ہینڈسم نہ کہنے کے جرم میں گھر بٹھا دیا تھا. اس وقت تو کسی کا کلیجہ نہ پھٹا. عمران ریاض خان میرا نام نہیں تھا, اس لیے میرے لیے کوئی سڑک پہ نہیں آیا. وہ جس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہوتا بنگالیوں کے ساتھ, جس نے اتنا موٹا سا عہدہ اپنے گھر والوں کے لیے ہتھیا ہے, ایک آدمی کے بیٹے کو آپ کرکٹ کھلا رہے ہیں. بہت مطلب پھر بات نکلے گی نا تو بہت آگے چلی جائے گی. مطلب میں اردو بولنے والا ہوں, کراچی میں رہتا ہوں, تو میرا کوئی وہ نہیں, میرا ڈومیسائل خراب ہے. میک اپ کے بعد تو میں بھی اچھا نکل آتا ہوں. حیدر عباس رضوی نے مجھے میرے منہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میک اپ کے بعد کافی خاندانی لگتے ہیں آپ. مطلب سر خدا کا خوف کریں. آپ نواز شریف صاحب کی جو بات کر رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے, میں خود دیکھ چکا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے. نواز شریف کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں میں آن ایئر 5 لاکھ دفعہ بتا چکا ہوں. شکریہ آپ کا. میں ان کو ان رہنماؤں سے تھوڑا سا الگ رکھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے نا کہ صرف نواز شریف صاحب آ کر کے اکیلے ان لولے لنگڑے بہرے اندھوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. سر 90 ملین کی گاڑی یوسف رضا گیلانی کو دے دی باس. آپ کی ایک ایم این اے کھڑے ہو کر کے بولتی ہیں کہ 55 روپے کا اضافہ کیا ہے نا, 110 کا تو نہیں کیا. باس ایسے لوگوں کو وہ کریڈٹ کارڈ چوری, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی پہ کنٹرول میاں صاحب کا نہیں ہے. میری عرض تو سن لیں سر, انڈیویجول مثالیں موجود ہیں. کوئی اگر غلط بیان دے رہا ہے, عوام کی دل آزاری کر رہا ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. ہو جاتا ہے فلو میں کبھی کبھار, رمضان کا دیا ہوا بیان تھا, لوگوں کو روزہ بھی لگ جاتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. رات کو روزہ لیکن عرض کر رہا ہوں مطلب ہوتا ہے نا, اب سن تو لیں نا آپ. اچھا کراچی کی جب جہاں تک آپ نے بات کی, اردو اسپیکنگ کی بات کی, نہال ہاشمی بھی کراچی کا بیٹا ہے, گورنر بنایا نا, کوئی دوسری جگہ سے تو نہیں لے کے آئے نا, کراچی سے ہی, کراچی کا بیٹا ہے نا. نہال ہاشمی گناہگار ہے. گناہگار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ذرا علامیہ سے مل کے آئے. میں بتاؤں آپ سنیں گے. میرا خیال ہے آج 23 مارچ ہے سر. 23 مارچ ہے ناظرین, 23 مارچ ہے. 23 مارچ ہے آج. ہمیں میرا خیال ہے قوم ہم سے یہ امید رکھ رہی ہوگی کہ ہم کوئی مثبت قوم ہم سے یہ امید رکھتی ہے کہ ہم پیٹرول کا کم کریں گے, کب ہم عوام کو ریلیف دیں گے. بالکل جیسے ہی خطے کی صورتحال مناسب ہوگی, خطے کی صورتحال واپس کشیدگی سے ہٹ کر اور واپس نارملائز ہوں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے محترم وزیر اعظم نے ہر ہفتے, پہلے جس طرح 15 دن کے بعد ہوتا تھا, ہر ہفتے کے لیے کمیٹی بنائی ہے جو ہر ہفتے اس کو مانیٹر کرے گی. جیسے ہی ختم ہوگا انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, دیکھیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم لوگوں کو واپس عوام کے اندر جانا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں عوام کے اور ہم اگر ہم نے پاپولر فیصلے نہیں کیے اور اس طرح ان پاپولر فیصلے کرتے رہے تو پھر ہمارا عوام میں جانا مشکل ہو جائے گا, یہ ہم سمجھتے ہیں. اور ہم کھلی باہوں کے ساتھ اور ہم بڑے فخرانہ انداز میں سر بلند کر کے, آنکھیں نیچے کر کے نہیں, آنکھیں اٹھا کر عوام میں جانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آنکھیں اٹھا کے عوام میں جائیں گے. آپ دیکھیے گا, دیکھیں امید اچھی رکھنی چاہیے. کم سے کم اس وقت محترم وزیر اعظم, ان کی پوری ٹیم جو محنت کر رہی ہے, جس طرح وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اکنامی کے انڈیکیٹرز اوپر آ رہے ہیں, کم سے کم ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں 2 مثالیں ملتی ہیں, لوگ ان کو سن کے ہم پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں ہمارے بے وفا ہیں نا, مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے بے وفا, زبیر صاحب بھی ہمارے بے وفا, اور وہ جن کو شاید اگر مسلم لیگ نون میں نہ ہوتے تو اتنے بڑے عہدوں پہ کبھی نہیں پہنچتے. تو وہ ہم سے بے وفائی کر کے اب ہمارے اوپر ہی بول رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں تو ان کے ادھر پہلے بھی ریسپیکٹ کرتا تھا, ابھی بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن صرف ان کی باتیں تو نہ سنیں نا, کچھ جناب ہماری بھی سنیں. نہیں اتنی دیر سے خیر ویسے آپس کی بات ہے کہ آپ ہی کی سن رہا تھا, جیسے ہی میں نے فلائٹ لی ویسے ہی آپ نے مجھے عید کا حوالہ دے دیا, اب میں کھڑا ہو گیا. تو ناظرین, اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بدستور جاری ہے. میرے سوالات اور میرے مہمان کے جوابات, ان کا سلسلہ جاری رہے گا ایک کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. عطا اللہ صاحب کسی تعارف کے یوں تو محتاج نہیں، لیکن پھر بھی رسم اس لیے بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں سابق MNA پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. عطا اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں. حضور والا 23 مارچ کے سلسلے کا یہ خصوصی پروگرام، اس میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو پہلے تو عید کی مبارکباد بھی دیتے چلیں، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ سر وہ جس 23 مارچ 1940 کا آج ہم ذکر فرما رہے ہیں، کیا اس کی تمام تر جو ویژن تھا وہ ہم حقیقی طور پہ لے کر کے آگے چل پائے؟ کیا ہمیں ہماری منزل حاصل ہو گئی یا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے؟ نور العارفین بھائی بہت شکریہ. عید کی خوشیاں سب کو مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے یہ خوشیاں اسی طرح خوشیاں نصیب ہو، خوشیاں آئیں. آمین. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذاتی مفادات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم انفرادی ترقی کی کوشش کر رہے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ طاقتور بنے، اور ہم نے اس ملک کو، اس ریاست کو طاقتور نہیں بنایا. اور ریاست کو طاقتور بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کی، اپنے رعایا کی کا تحفظ کرے، ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرے، ان کو سہولیات دے. لیکن یہ اس وقت جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں نور العارفین بھائی، میں یہ رمضان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی ہائی کورٹ میں کیسز جو ہے پیش ہوئے ہیں، اور اسی طرح میرے طرح لاکھوں لوگ وہ بے گناہ جیلوں میں جاتے ہیں، کیسز کا سامنا کرتے ہیں. غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. اور کچھ جو ہماری طرح، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بری و ذمہ ہیں، کچھ جو ہماری طرح ہماری حکمران ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. دولت کی غیر منصفانہ. سر بیوروکریسی کا نام بھی اگر آپ لیتے تو اچھا ہوتا. بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیشہ بچ نکلتی ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں تو ہمیشہ اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو انگریز نے ہمیں ورثے میں ایک چیز دی ہے، اور وہ ان کا ایسا ایکا ہے، ان کی ایسی ایک برتری ہے کہ پوری قوم غلام بن کے رہ گئی ہے. اور کراچی میں اس وقت آپ یقین کریں کہ کربلا ہمارے علاقوں میں بنا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، اور صرف بیوروکریسی کی وجہ سے کہ ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. سیاستدان تو پھر بھی جواب دہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. نہیں سر، لیکن وہ ابھی میں پھر 2 دن پہلے میں نے پروگرام کیا اور میں نے باقاعدہ وہ خبر بھی چلائی ہے جس میں بلاول صاحب نے اظہار مسرت فرمایا ہے وزیر اعلیٰ اور میئر کی کارکردگی سے. انہوں نے کہا میں مطمئن ہوں. نور العارفین بھائی مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کراچی میں یا کس دنیا میں رہتے ہیں. آپ یقین کریں کراچی مسائلستان ہے، ڈاکو راج ہے، یہاں پر ڈکیتیاں ہو رہی. بلکہ میں ایک یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے ہمارا، یہ میڈیا ہے، اس پہ میں بتا رہا ہوں کہ اداروں کے لوگ ڈکیتیوں میں، چوریوں میں پکڑے جا رہے ہیں، وہ ملوث ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر حالات یہ ہو جائیں اور آپ کے پورے کراچی کو ٹینکر کے ذریعے پانی مل رہا ہے، اور لیکن نل میں پانی نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے. سر تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. راجہ انصاری صاحب بھی موجود ہیں. راجہ انصاری صاحب، جتنی باتیں میرے معزز مہمان کہہ رہے ہیں، نلوں میں پانی نہ آنا، مسائلستان بن جانا کراچی کا، ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور افلاس کا ہونا، سر یہ مسائل راتوں رات آپ کی حکومت میں آنے کے بعد تو نہیں آئے، یہ پہلے بھی تھے. تو پہلے میرے مہمان کی بصارت اس لائق نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کو ریڈ آؤٹ کر لیتے، یا اب چونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ کی گردن موٹی دیکھ کر کے اور رسہ پہنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل تجزیہ یا نیوٹرل بات وہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گریبان میں جھانکے. جب ان کی حکومت تھی وہ کس طرح آئی ہم اس پہ نہیں جاتے، کس طرح ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہم اس پہ بھی نہیں جاتے. لیکن وہ ان کی جب لیکن پھر آپ کو اس پہ بھی نہیں جانا ہوگا جس طرح سے آپ آئے. میں ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں ہم اس طرح نہیں جاتے، وہ تو ہم نے بدلا لیا نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں بدلا لیا. یہ بریکنگ ہے. لیکن ایگزیکٹلی دیکھیں، بات سنیں. اس وقت ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جایا نہیں جاتا تھا. کیا وہ چیزیں ہم بھول گئے؟ اس وقت کتنی شاہ خرچیاں ہوتی تھی ہم بھول گئے؟ اس وقت منشیات کے فصلیں اگانے کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ سبق دیے جاتے تھے، اور لوگوں کو کس طرح سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا تھا یہ بول کے کہ ہم آپ کو انڈے دیں گے، کٹے دیں گے. یہ کسی کو یاد نہیں ہے
کہ آپ لالی پاپ کیا دیتے تھے، تو ہم اپنا تو بھول جاتے ہیں. اور ہمیں اچھا اس پاکستان میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ شام کو پرائم ٹائم اور ٹی وی شوز پہ تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. مطلب آپ مجھے بھی موقع دیں نا تو میں 4 گھنٹے تک لوگوں پہ تنقید کر سکتا ہوں. لیکن خود احتسابی، اپنے آپ کی صحیح ڈائریکشن، محنت کرنا، چیزوں کا جواب دینا، قوم کو بتانا کہ آپ کی اکنامی کس ڈائریکشن میں تھی اور کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ذمہ داری کے ساتھ بولنا، اس کو کہتے ہیں پھر پالیٹکس. اور یہ اتنا مشکل کام ہے. ہم کرتے ہیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم کتنی اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، ڈیلی ایک پورا ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہم بولنے کے لائق ہوتے ہیں. یار تو آپ لوگوں سے اچھا میں نہیں رہا، میں تو کچھ نہیں پڑھتا، میں تو ایسے ہی آ کر کے پروگرام ایک دن میں 3 کر کے چلے آپ تو بے تاج بادشاہ ہیں. اچھا میں بادشاہ ہوں سر. آپ کا جواب ہی نہیں نا. عطا اللہ صاحب سر میرے معزز مہمان نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہیں اس ملک کے. حضور والا یہ ذمہ داری کہیں آپ کے دور اقتدار میں شاید کھو سی گئی تھی، میرے مہمان کو ایسا لگتا ہے. پہلے تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جو خود احتسابی کا انہوں نے کہا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو کہتا ہوں کہ میں خود کو پیش کرتا ہوں، 4.25 سال میں نہیں رہا ہوں. آپ کے نیب کو، آپ کے اینٹی کرپشن کو، آپ کے تمام اداروں کو اجازت ہے. میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اسی حکومت کا حصہ تھا نا میں بھی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں تنقید کرنا آسان اس لیے ہے کہ انسان بالکل یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں خود مسائل دے. ہمیں اس وقت اپنے مسئلے ہم دیکھ رہے تھے، ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے. بلکہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اپنی گورنمنٹ میں ہم نے اپنی گورنمنٹ کے وزیروں کے خلاف آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی ہے اور ان پہ بھی تنقید کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 4.25 سال نکال دے. خدا کا واسطہ ہے راجہ انصاری صاحب سے کہیں کہ یہ جو باقی 1947 سے لے کر آج 2026 تک یہ جو وقت گزرا ہے، اس میں آپ 2 پارٹیاں اور ساتھ میں یہ جو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے یہ لوگ یہ سالے مل کر حکومت کی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب یہ مسئلے حل کرنے ہیں؟ ہمارے 4.25 سال جو ہم نے غلط کیا وہ اس کی ہمیں بالکل آپ سزا دے دیں. ہم نے کچھ نہیں کیا، نکمے تھے، اس کی سزا دے دیں. لیکن آپ ٹھیک تو کریں نا پاکستان کو. آپ تو جہاز لے رہے ہیں، 11 ارب روپے کا جہاز، 9 کروڑ کی گاڑی سینٹ چیئرمین کے لیے. خدا کا غضب بھائی، اس کے پاس کیوں سینٹ چیئرمین کے پاس پہلے گاڑیاں نہیں تھی؟ سی ایم پنجاب کے پاس پہلے جہاز نہیں تھا؟ تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور پیٹرول بھائی 4700 سی سی گاڑی بیوروکریسی کو دے دی ایکسٹرا. 2-3 گاڑیاں پہلے تھی، ان کو انلمیٹڈ جتنا فیول چاہیے لے لو. یہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ غربت کتنے غریب لوگ ہیں، غربت کہاں تک پہنچی ہے، مہنگائی کتنی، اور ہم جو ہے بیوروکریسی، نئی گاڑیاں ہر شعبے میں. بھائی نئی گاڑیاں دلاؤ. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپ کس طرح فیس کریں گے؟ یا ہماری جو 4.25 سال ہے اس پہ خود کو چھپائیں گے؟ کریں تنقید، ہم پہ بھی تنقید کریں. ہمارے اندر بالکل خرابیاں ہوں گی، ہم نے اچھا کام نہیں کیا ہوگا. لیکن اس وقت آپ کی فیڈرل میں حکومت ہے اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. چلو کچھ نہ کریں، باقی کچھ نہ کریں، کم از کم جو مسائل ہے، جو ادارے غلط کر رہے ہیں، جو ادارے غلط استعمال ہو رہے ہیں، جو پانی نہیں ہے، جو بجلی نہیں ہے، بنیادی سہولیات تو دینا. اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ درست ہے سر. پہلے ہم ادھر آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کا استحقاق نہیں ہے، جو موٹی گردنوں والے ہیں، جن کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں ہیں، یہ بات تو خدا لگتی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو فری میں بجلی دینا، فری یونٹس دینا، ان کو میڈیکل کے الاؤنسز دینا، ان کو پوری دنیا کی مطلب گھومنے پھرنے کی سہولیات دینا، سر یہ ایک غریب ملک کی حکومتوں کو زیب دیتا ہے. وہ بھی وہ حکومتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم جمہور کے نمائندے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات تو ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں عطا اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کچھ نہیں کیا تھا. رہی بات ہمارے جواب دینے کی کہ ہم نے اتنے عرصے میں کیا کیا ہے، مجھے ان کا چیلنج قبول ہے. پروگرام رکھ لیں کہ انہوں نے تو مان لیا نا، اب ان کو نہیں کچھ بتانا کہ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے. جتنی دفعہ ہماری حکومت رہی ہے ہم نے کیا 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 ہے اس کے لیے ڈیبیٹ رکھ لیں. میں حاضر ہوں. آپ اپنے شو میں رکھ لیں، کہیں بلا لیں مجھے، کہیں پہ بھی کر دیں، میں حاضر ہوں. میرا نمبر دے دیجئے گا. میں اپنے جو بھی ہمارے دور حکومتیں رہی ہیں اس کا ایک ایک دن کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کس طرح سیاستدانوں کو ملائن کیا جاتا رہا، کس طرح یہ الزام تراشیاں ہوتی رہیں، اور ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. ایکسیپٹ. اب آتے ہیں آپ کی بات پہ. سر دیکھیں، اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں محمد شہباز شریف صاحب، اور وہ بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں. ان کے ناک تلے یہ ساری چیزیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، یہ بند ہوں گی، انشاءاللہ بند ہوں گی.
میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. ہم تم کو خبر ہونا یہ نہیں جس ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے. ہم ٹارزن نہیں بنتے ہمیشہ, ہم نے ہمیشہ ایک پروسیس اپنایا ہے اور اس پروسیس کے نتیجے میں اس کے ثمرات عوام تک پہنچائیں. انشاءاللہ یہ پہنچائیں گے. سر جنرل نالج کا ایک سوال ہے. ایک مریض ہے, حالت کی خرابی کی وجہ سے اس کو اسپتال کی ایمرجنسی میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹرز اس کو دیکھیں اور اس پہ اپنا ہاتھ صاف کریں. اس کی حالت جیسے جیسے دیگرگوں ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے گریڈ وائز ڈاکٹرز جو ہیں, پہلے آر ایم او تو پھر پی پی ایم او تو ڈی ایم او تو فلانا ایم او جو بھی ہوتا ہے, وہ آ کر کے اور لواحقین کو تسلی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتری کی امید رکھیں, ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جا کر کے دوبارہ وہ لکھت پڑھت میں لگ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ جو مریض مر رہا ہے بیچارہ, اس کے لواحقین کو یہ جو طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں, جس طرح سے آپ ابھی مجھے لالی پاپ دے رہے ہیں جمہوریت کی, سر یہ کوئی معنی رکھتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک ویژنری آدمی ہیں, ہوں گے, وزیر اعظم صاحب ایک ایڈمنسٹریٹو اچھے وہ زبردست ان کا بیک گراؤنڈ ہے, یقیناً ہوگا, لیکن حضور والا ان کی ناک کے نیچے یہ اللے تللے یہ یوسف رضا گیلانی. اچھا یوسف رضا گیلانی کو گاڑی دینے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ بھائی وہ جو ہار تم نے لیا تھا وہ بابا جی کا آپ سمجھ رہے ہوں گے مال سمجھ کر کے, تو وہ تو اسپیکر بننے کے اہل ہی نہیں تھے. دوسری بات مطلب میں آئی کین گو آن اینڈ آن, لیکن مجھے پھر یاد آ گیا کہ آج 23 مارچ ہے. جی سر دیکھیں بات سنیں, آپ کی مثال سے ہی آپ کو جواب دیتا تھا. آپ نے ڈاکٹرز کا مثال دیا, مریض کا مثال دیا. پاکستان کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ہو جائے گا, دیوالیہ بن جائے گا, ہم نے اس کو وینٹیلیٹر سے نکال کے آئی سی یو سے نکال کے وارڈ تک پہنچا دیا ہے, اور انشاءاللہ اب روب صحت کر کے وارڈ سے باہر لا کے انشاءاللہ بالکل صحت مند کر کے بھی ہم ہی دکھائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ناقدین اور مخالفین کو اس بات کا ہم سے زیادہ یقین ہے کہ یہی وہ چہرے اور لوگ ہیں جو واقعی پاکستان کی معیشت کو بالکل تازہ اور توانا کر جائیں گے. تبھی تو کہتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں دھرنے دو, یہ سیاست کرو اور احتجاج کی سیاست کرو اور اس حکومت کے خلاف سازشیں کرو تاکہ یہ نہ کر سکیں. لیکن عطا اللہ صاحب اس وقت کی حکومت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ بلا شرکت غیر حکمران نہیں ہے. مطلب اس وقت آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی کوئی اتنی خاص وائس نہیں ہے. دھرنے اس طرح سے جس طرح سے آپ لوگ دے دیا کرتے تھے, چکا جام ہو جاتا تھا, وہ نہیں ہو پا رہا. میڈیا میں اس طرح سے جس طرح سے آپ لوگ شور مچایا کرتے تھے اب وہ سب سلسلہ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے معاملات بھی کہیں ادھر ادھر ہی ہیں, مطلب جتنا ضروری ہے اتنا ہیں. لیکن اس کے بعد اگر یہ حکومت ڈیلیور کر گئی تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا؟ اچھا پہلے تو نور لارکیر بھائی مجھے بھائی کا چیلنج قبول ہے, میں آپ پروگرام رکھیں, میں 4.5 سال کی اپنی کارکردگی لے کے آؤں گا. آپ نہیں لائیں گے, آپ نے تو کہہ دیا آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے مانا. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. 13 سال کی اپنی کارکردگی کے پی کی لاؤں گا اور پھر ان کے مسائل اور ان کے کرپشن اور ان کی داستانیں سب بتاؤں گا. یہ ظاہر ہے ہم پہ تنقید کریں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا اب آپ نے جو بات کی دیکھیں, یہ ہم ہیں اپوزیشن میں, ہم تو اس وقت زیر عتاب ہیں اور یہ ہیں غلام, ان کی یہ حکمران نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی مثال دی, وہ ہو سکتا ہے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو, لیکن جب ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہوں اور آپ نے بٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتے اور نہ آپ کو اختیار ہے, تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یار آپ کراچی والے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے مینڈیٹ پہ ان کے ہم کو بٹھا کر یہ ناجائز اسمبلیاں اور یہ کیا ہم باتیں کریں گے کہ آئین اور قانون اور یہ ساری چیزیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. آپ نے جو پہلے مجھے سوال کیا تھا 23 مارچ کے حوالے سے, میں یہ کہوں گا نور اللہ رفیق بھائی کہ جب تک ہم خود سے سچ نہیں بولیں گے, جب تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا نہ کریں کہ بھائی ہمیں اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور خدا رہے یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے, اور بنائے کوئی بہترین قسم کے موجودہ ججوں پہ, جو کہ وہ بھی بیچارے بس کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کوئی کمیشن بنائیں, فیکٹ فگر سامنے لائیں کہ اس الیکشن میں 24 والے میں کیا ہوا. اور دوسرا میں ایک چیز اور ویلکم کروں گا, 18 کے الیکشن پہ بھی بنائیں, بہترین ایک کمیشن بنائیں. اگر میں دوبارہ خود سے پورے حکومت کا میں نہیں کہہ سکتا کہ کو کہاں پہ سیٹ کا کیا ہوا ہوگا, میں کم از کم یہ دوبارہ خود کو پیش کرتا ہوں, اگر میری سیٹ کوئی اور جیتا ہو 18 میں اور میں بنا ہوں,
میں سارے مراد، ساری تنخواہیں، سب کچھ واپس کرنے کو تیار ہوں گا اور جیل جانے کو بھی تیار ہوں گا. لیکن آپ کو قسم ہے اللہ رسول کی، یہ سب کچھ آپ نے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانا ہے. اگر آپ نے حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیا تو نہ مجھے کچھ ملے گا اور نہ آپ جو ہے کچھ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں غائب ہو جائے گا. 53,000 ارب روپے. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر آپ مطلب ہنس رہے ہیں؟ باقاعدہ ہنس رہا ہوں. اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، اسرائیل کے خلاف جس طرح پاکستان اقوام متحدہ میں ہر جگہ پہ پاکستان بیان بھی دے رہا ہے اور ایران شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی اسرائیل کی صورتحال تھی جس طرح ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہر جگہ پر. ہمیں غلامی کا تانا دینے والے اپنے ٹویٹر پر یہ تو لکھ رہے ہیں کہ جو این ڈی ایف میں جا رہے ہیں وہ میر صادق اور میر جعفر ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھ رہے اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم غلام ہیں. یار بھینس جو ہے وہ خود پوری کالی اور گائے کو بول رہی ہے کہ چل تیرا پونچھ کالا. خدا کا خوف کریں. تو یہ باتیں نہ کریں. لوگ آپ کو جانتے ہیں. ایک بات کی اجازت ہو، جی میں بھائی کو کہتا ہوں آپ کی حکومت ہے، کل مجھے اجازت دے، میں اسرائیل کے خلاف ریلی نکالتا ہوں کراچی شہر میں اور ایسی مذمت کرتا ہوں جو الفاظ آپ کہیں گے انہی الفاظ میں مذمت کروں گا. نہیں وہ تو بالکل، وہ تو خوش آئند ہے، یہ تو آپ کرنے کے مجاز بھی ہیں. ان کا اعتراض یہ میرے مہمان کا کہ اب تک خان صاحب کا وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ زبان دراز اکاؤنٹ، وہاں سے اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہیں جاری ہوئی؟ میں خان صاحب کے ٹویٹر جو ٹویٹ موجود ہیں، جو ٹویٹ ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف، جب آپ بولو آپ کو بھیجوا دیتا ہوں کہ ٹویٹ کیے ہیں یا نہیں کیے. حالیہ دنوں میں؟ پھر ان دنوں میں نہیں، پچھلے دنوں میں. ابھی تو خان صاحب سے 4 مہینے سے ایک ملاقات ہوئی ہے، آپ خود سوچیں. کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ ملاقات کی اجازت دے دے. میرا ان سے آج یہ چیلنج بھی ہے، وعدہ بھی ہے کہ ملاقات ہوگی تو اسرائیل کی مذمت کی ٹویٹ دوسرے دن یہ دیکھیں گے. سر مذاق دیکھیں سر سے مجھ سے انہوں نے کی بڑی مذاق. اچھا یہ کریں گے احتجاج، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چلو خان صاحب تمہارے اندر ہیں نا، علیمہ اور نورین تو باہر ہیں نا، انہیں کہو نا وہ کریں اسرائیلی خلاف. ان کے پاس کوئی پولیٹیکل کوئی عہدہ ہے ان کے پاس؟ نہیں، جیسے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ. ڈیل تو ہے نا. میں یہ الزام لگا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ڈیل ہے. آپ لوگ ان کے ایجنٹ بن کے یہاں کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کیسے کریں گے؟ آپ لوگوں کے عطا اللہ نے کر دیا یا راجہ انصاری نے کر دیا، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی میرے جانی تم اس کو کہو نا، جو تمہارے ان کے ارد گرد جو ہیں یا تمہارے جو لیڈرز ہیں اس وقت سو کالڈ بنے ہوئے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں جی خان اندر ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ کیسے چلے گا؟ جو این ڈی یو میں چلا جائے اس کو لکھتے ہیں یہ میر صادق اور میر جعفر ہیں، جو پاکستان کے آرمی اور پاکستان کے اداروں کے جو یونیورسٹیز اور وہاں لیکچر اٹینڈ کرنے اور سیمینار اٹینڈ کرنے جائیں وہ میر صادق اور میر جعفر ہیں. ان کی تم رکنیتیں معطل کرنے کے لیے ٹویٹ جو ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن تم اسرائیل کو کنڈیم نہیں کر سکتے. تم اس خطے کے اوپر ایک نہیں کیونکہ تم ایجنٹ ہو. اس سے بڑا اور کیا ثابت ہو؟ یہ تھوڑا سا لیکن چلیں ایک اچھا دوسری بات ابھی انہوں نے معذرت کی کہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، پھر دوبارہ انٹرپٹ کر رہے ہیں. بار بار معذرت نہ کرنا، بڑے ہیں آپ کیوں اس طرح شرمندہ کرتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آج جس طرح میں نے پہلے عرض کی 23 مارچ کا دن ہے. 23 مارچ کے دن ہم اس وقت یوم قرارداد پاکستان منا رہے ہیں نا. ہمیں اور سب کو مل کر ایک گڈ جسچر تو دینا چاہیے اس قوم کو کہ یار سیاستدان اپنے ذاتی تمام اختلافات بھلا کر اس ملک اور اس وطن کی خاطر کم سے کم ایک پیج پہ آ جائیں اور اس ملک کی معیشت کی خاطر چلیں. سیاست ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی جگہ، آج کے بعد نہ آپ ہم پہ الزام تراشی کریں نہ ہم آپ پہ کرتے ہیں. ہم معیشت کو آگے لے جانے کے لیے مل کر اور اس خطے کی پوری چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مل کر آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ آئیں گے. یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں تک نہیں آتے ہیں. یہ تو خود اپنی حکومت میں بھی نہیں آتے تھے. یہ تو ان کی سیریسنیس ہے. تو ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ کہیں بھلے یہ آپ ادھر بولیں کہ آپ کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ملک ہوگا تو ہم ہیں نا، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جو پیشکش محترم وزیر اعظم نے جس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو جو ہے وہ لائیو کھانے کی دعوت دیجئے اور اس دعوت میں میں بھی چلوں گا اور انشاءاللہ تعالی مل کر کے بیٹھیں گے. ملک کو آگے لے جانے کے منصوبے بھی آپ سنائیے گا. عطا اللہ صاحب اور میں فری فوکٹ کا کھانا کھائیں گے اور آپ بیٹھ کر کے پیار محبت کی باتیں کریں گے. میری طرف سے بالکل دعوت ہے. ہم سب بیٹھیں گے اور اس پہ باتیں کریں گے. لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ دعوت تو ہو جائے گی لیکن کم سے کم آپ پہل تو کریں آگے بڑھنے کی. اب مجھے اجازت دیں. جی عطا اللہ صاحب، سر دعوت بھی آ گئی اب تو. اچھا جی، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بات کی کہ اسرائیل کی سب سے پہلے اسرائیل کے خلاف اگر بولے ہیں تو عمران خان صاحب بولے ہیں اور عمران خان صاحب پہ آپ کی میڈیا کے مطابق بڑا پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا
یہ آن دا ریکارڈ ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا جو قائد اعظم کی پالیسی تھی وہی پالیسی ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کیوں حملہ آور ہوا ایران پر؟ ظاہر ہے اسرائیل کی وجہ سے, اور یہ جنگ بھی اسرائیل کی ہے, اور اسرائیل عربوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, فلسطین میں غزہ میں کتنے بچے شہید کیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر اعظم ان کو نوبل انعام کے لیے منتخب کر رہے ہیں, تو اسرائیل کے لیے تو آپ لگے ہوئے ہیں. یہ جو پیس کون سا پیس امن بورڈ ہے اس میں شامل ہو رہا ہے, کس میں شامل ہو رہا ہے؟ یہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, آپ ایک دوسرے کو, یہ آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. آپ کو میں نے کہا کہ اگر میں کوئی آج خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایک کروں جو ریاست کے خلاف ہو یا ملک کے خلاف, آپ فوراً کہیں گے جی عمران خان صاحب کے سابق میں نے اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما یا جو بھی ہے ورکر نے یہ آج یہ کام کیا. اور اگر میں اسرائیل کی مذمت کروں تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا. ایسے نہیں ہوتا. میں پارٹی پالیسی کے مطابق کروں گا جو بھی کروں گا. میں آپ کو آج چیلنج دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ انتظامات کریں, عمران خان صاحب سے ملوائیں. اگر عمران خان, بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ موبائل بھیجیں, وہاں سے لائیو ویڈیو آ جائے گی. اگر نہیں آئی تو پھر یہ میں اور یہ آپ اور نور الدین سر یہ بڑا زبردست معاملہ ہو جائے گا. اگر لائیو ویڈیو آ جائے تو بڑا آسان ہو جائے گا میرے خیال میں. اگر خان صاحب کی ایک ویڈیو ہی آ جائے, مطلب یہ تو آپ مطلب پھر ہنس رہے ہیں آپ. سر دیکھیں ویڈیو, ہم تو ویڈیو کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قیدی ہیں اور ان کا ٹویٹر ہینڈلر چل رہا ہے نا. یا تو ہو کہ جب سے وہ قید ہیں وہ نہ چلے, نہیں چل رہا ہے اس وقت, نہیں چل رہا. اور وہ پی ٹی آئی کا تو چلو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ سے کر دیں. سر دیکھیں یہ اوپن ہو چکے ہیں لوگ یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیکن میں نے تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بورڈ آف پیس, وہ سوری کیا اس کو کہتے ہیں, وہ نوبل پرائز وغیرہ, اس کے چکر میں نوبل پرائز تو بیچنے کے چکر میں شہباز شریف صاحب لگے ہوئے تھے. جس وقت جن حالات میں وہ بات کہی گئی تھی وہ اور حالات تھے. اب تو ہم نہیں کہہ رہے, اب حالات زیادہ ڈیفرنٹ ہیں, اور پاکستان نے تو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, پاکستان نے کسی اور ملک کے مفاد کو نہیں دیکھنا. لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں ختم کر کے دعوت بھی دے دی, پیشکش بھی کر دی, آگے بڑھنے کو بھی کہہ دیا 23 مارچ کی خاطر کہ چلو یوم پاکستان ہے. کچھ لوگ پازیٹیو جیسچر بھی لیں کہ یار یہ سیاستدان صرف لڑتے نہیں رہتے, کوئی مثبت بات بھی کرتے ہیں. تو اس کا تو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ چلیں ملتے ہیں معیشت. میرے وزیر اعظم جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا میثاق معیشت کرتے ہیں, چلو ہمارے ساتھ میثاق معیشت کر لو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں, ملک کی خاطر حرج کرنے ہوئی بات کو کہتے ہیں شرطیہ کر دیں. پہلے ہمیں اجازت دو, پہلے بھائی اپنی سیاست کو چھوڑو, ابھی سائیڈ پہ کرو. جب گھر جل رہا ہو نا تو آپس کے اختلافات کو سائیڈ کر کے پہلے اس کو بجھانے کے لیے پانی مٹی اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو گھر جل رہا ہے, میں پھر کہوں گا سوچو آخر کب سوچیں گے, درہم دونوں سوچیں. سر گھر جل رہا ہے لیکن وہ 90 ملین کی گاڑیاں, وہ 11 ارب روپے کا جہاز, گھر جل رہا ہے. سر دیکھیں گھر جل رہا ہے. نہیں سر, اس کے بعد جواب نہیں ہوتا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آئی اپولوجائز. آپ ہنسے نہیں, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پر اس کا دیکھیں پرانی چیزیں آپ نہیں دیکھتے ہیں. میں اس بات کا واضح جواب دے چکا ہوں. اگر گھر جل رہا ہو, اور اگر ابھی آپ نے کہا گھر جل رہا ہے, یار عطا اللہ صاحب پورا جملہ تو سن لینا. گھر جل رہا ہے نا, گھر جل رہا ہے, ٹھیک ہے, گھر جل رہا ہے, اور ہم اپنی ذات کے لیے خرچ کر کے چیزیں لیں, پھر تو ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی کے پوتے ہی ہوئیں گے نا. یوسف رضا گیلانی کے نام پہ نہیں ہوئی ہے. ارے نام پہ ہو یا نہ ہو, مزے تو وہی کریں گے. وہ اسی گھر کی ملکیت ہے, وہ اسی گھر میں رہے گا, مزے تو وہی کریں گے نا. اور ان کے پاس کتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو نہیں معلوم کتنے عرصے کے لیے. اور ایک دن کے لیے بھی ناجائز ہے نا باس. کرایہ دار ہیں, مالک مکان تھوڑی ہیں, چھوڑ دینا سر آپ. ایسے تو نہیں ہے نا, ہم سب ہم آتے ہیں, لوگ ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں. یہ پتہ بھی ہے عطا اللہ صاحب, یہ پتہ بھی ہے کہ کرایہ دار ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں موجے مار لیں. بنا کے جا رہے ہیں نا, بگاڑ کے تو نہیں جا رہے. ان کی طرح بھینسیں بیچ تو نہیں رہے جی, بنا رہے ہیں, ایسے بنا رہے ہیں. ملک کو ضرورت پڑی تو یہی بیچ کے ملک اپنا جو ہے وہ ساری چیزیں مشکل وقت میں کام آئیں گی. جی عطا اللہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ گھر جل رہا ہے, 11 ارب کا جہاز لیا, 20 کروڑ کی ان کی سیلریز ہے, ہوٹل وغیرہ کا خرچہ الگ ہے. گھر جل رہا ہے, 90 ملین کی گاڑی لی سینٹ چیئرمین کے لیے, گھر جل رہا ہے, ارب روپے کی بیوروکریسی کے لیے گاڑیاں لی, گھر جل رہا ہے. ان کے دورے ختم نہیں ہوتے, گھر جل رہا ہے, ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی. اور ایک بات اور, میں بحیثیت پی ٹی آئی سابقہ MNA اور فارم 45 کے MNA, اس لیے کہ ان کے 47 ہے, اسرائیل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور ساتھ میں امریکہ کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ایران پہ حملہ آور ہوا ہے. یہ اب اسرائیل اور امریکہ دونوں کی مذمت کرے, میں مان جاؤں گا. ہمیشہ کی طرح کی ہے. ہم تو فورمز پہ کر رہے ہیں, ہم تو اقوام متحدہ میں کر رہے ہیں, اور آپ کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب.
ایران نے شکریہ ادا کیا ہے، ایران خود شکریہ ادا کر رہا ہے، جس طرح جو ہماری فورن پالیسی ہے اس پر ایران شکریہ ادا کر رہا ہے پاکستان کا۔ آپ ہمیں کیا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ آپ تو ظاہر ہو چکے ہیں، قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو کہوں گا، میں نے ساری تلخیاں بھلا کر مثبت رویے کی پیشکش کی ہے جو آپ کی طرف سے ابھی نہیں آیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو بھی ہوئی، میں نے بڑی مشکل سے بہت ہی دیدہ دلیری سے دونوں معزز مہمانوں میں گھس کر کے اپنے ڈنر کا انتظام بھی کیا، لیکن عطا اللہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے میرا کھانا بھی مروا دیا، اور یہ فراغ دلی کی جو پیشکش تھی میرے معزز مہمان کی، راجہ انصاری صاحب کی، یہ شو ختم ہونے سے ہی پہلے دفن ہو گئی۔ عطا اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے، راجہ انصاری صاحب کا بھی بھلا کرے، اگر یہ پیشکش پہ اپنی قائم ہے تو۔ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے، فی امان اللہ۔